کرتی ہے، آپ بولنا چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ بنیادی بات ہے اور اسلام کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے کرنے والے ہیں۔ جو کوئی بیماری چلتی ہے پھیلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی علاقے کے لوگوں پر، قوموں پر جو بیماریاں اتارتے ہیں، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے کہ یہ سب کچھ برے اعمال کے نتیجے میں اور فحاشی کے نتیجے میں ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو ہم سب کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اس وقت دوسری بات جو کرونا وائرس کے متعلق پوری دنیا جس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، اس وقت اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنی بیماریاں ہوا کرتی تھیں یا جو کچھ وبائی امراض اس کے علاوہ آتے تھے اور پہلے بھی ماضی میں آئے ہیں، ان ساروں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے لیے بہت جلد کوئی نہ کوئی ویکسین، کوئی نہ کوئی دوا آ جایا کرتی تھی۔ لیکن اس وقت جو یہ وبا چلی ہے کرونا وائرس کے نام سے، کووڈ-19 کے نام سے، اس وقت اس کی نہ کوئی ویکسین ہے نہ کوئی دوا ہے۔ امریکہ جیسا ملک کہہ رہا ہے کہ اس کو بنانے کے لیے ہمیں سال لگ جائے گا، بلکہ اس سے کم اور بیش وقت لگ جائے گا۔ لہذا نہ کوئی ٹیبلٹ ہے، نہ کوئی اینٹی بائیوٹک ہے، نہ کوئی ویکسین ہے، نہ کوئی انجیکشن ہے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر یہ جو وائرس چل رہا ہے، اس کا بس ایک ہی علاج ہے کہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے نہ دیا جائے، کیونکہ یہ بہت متعدی بیماری ہوتی چلی جا رہی ہے اور بہت جلد ایک دوسرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ خصوصاً پبلک کے مقامات اور جہاں مجمع ہوتا ہے، ایک آدمی بھی اس کے اندر اگر متاثر ہو تو دیکھنے میں آ رہا ہے اور سننے میں بھی آ رہا ہے کہ سارے علاقے اور سارے لوگوں کو وہ متاثر کرتا ہے۔ لہذا میری اس سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اس وقت جو کچھ انتظامات کر رہی ہے، ان انتظامات میں ہمارے بڑے اکابر علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ یہ وقت کوئی جذبات میں آنے کا وقت نہیں ہے اور یہ سمجھنے کا کہ مساجد سے روکا جا رہا ہے، یا یہ سمجھنے کا کہ مسجدوں سے روکنے پر معاملات خراب ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدابیر بھی بتائی ہیں عقیدے کے ساتھ، اور اختیار کا یعنی ایسی تدبیروں کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ صاف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اپنے اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ توکل کا مطلب ساری چیزوں کو چھوڑ دینا اور اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں ہے، بلکہ توکل کا مطلب ہے سنت طریقے پر تدبیروں کو اختیار کرنا اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جو غلط فہمی اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہے، یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمیشہ حکومت جو ہے وہ غلط ہی کرتی ہے یا ہمارے نقصان کی ہی بات کرتی ہے، یا بعض لوگ اس کو کسی بل سے جوڑ رہے ہیں، یا بعض لوگ اس کو کسی سازش سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، بلکہ اس وقت پوری دنیا ایک وائرس کے نتیجے میں پریشان ہے اور حکومت اس کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس لیے اس میں تعاون کرنا چاہیے، پبلک مقامات پر نہیں جانا چاہیے، بھیڑ جمع نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ بہت ساری مساجد کے اندر سے ذمہ داران کے بھی رابطے ہوئے ہیں کہ مساجد کے جو عام لوگ ہیں وہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ روکن جانا، مساجد سے روکا جانا ہے اور یہ غلط ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہی ائمہ ہیں اور یہی مساجد کی کمیٹیاں ہیں جو ساری زندگی سے آپ تمام کو بولتی ہوئی آئی ہیں کہ آؤ مسجدوں میں اور نماز پڑھو۔ یہ کوئی اس ایمان سے خارج نہیں ہو گئے یا ان کا عقیدہ خراب نہیں ہو گیا یا ایمان ان کے اندر کمزور ہے اور آپ کے اندر طاقتور ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ تدابیر کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے کہ مجمع زیادہ نہ جمع ہو، کم لوگ جمع ہوں۔ پھر حکومت جب 144 لگائے ہوئے ہے اور کرفیو لگائے ہوئے ہیں تو بلا وجہ اس میں اشتعال میں آنا کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لہذا اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ 4-5 لوگ مسجد میں، امام صاحب، مؤذن صاحب اور جیسے بھی مسجد کے قریبی جو لوگ ہوں وہ نماز پڑھ لیا کریں، تاکہ مسجد بھی آباد رہے، مسجد غیر آباد نہ ہو۔ عام لوگ اس بات کی خوب فکر کریں کہ وہ بھی نماز پڑھیں، ان کی نماز نہ چھوٹیں، گھروں میں نماز کا انتظام کریں۔
گھروں کے اندر نماز کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ امام بن جائیں، اپنے گھر کے جو مرد حضرات ہیں ان کو اپنے پیچھے صف میں کھڑا کر لیں، اور گھر کی مستورات کو اس کے پیچھے صف میں کھڑا کر لیں، بچوں کو ان کے پیچھے کھڑا کر لیں اور باجماعت نماز پڑھیں۔ ایک مشکل آئی ہے، اس کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ سیرت میں اس کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک کوڑھی شخص تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے وہ آیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قوم والوں سے کہا تھا کہ اس سے کہو ہم نے غائبانہ اسے بیعت کر لی ہے، وہ مدینہ میں آ کر سب کو پریشان نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خاتون تھی، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو بھی اس لائن کا مرض تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے طواف سے منع کر دیا تھا، اور پھر سیرت میں ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت اذان ہو رہی تھی تو شدید بارش کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ لوگوں سے کہو کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ صرف شدید بارش کے عذر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی تھی، تو یہ تو بہت بڑا عذر ہے، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو گھروں کے اندر نماز کا اس طرح نظام بنائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گھروں کے اندر یہ وقت بہت اچھا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے ہیں، ہم بھی فارغ ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کا خصوصاً نظام بنائیں، ان کو بہت زیادہ مشغول تعلیم و تربیت میں رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آس پاس میں پڑوسی ہیں ان کی خبر گیری بھی کریں۔ روزانہ جو مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، یقیناً لاک ڈاؤن ہوا ہے تو ان کے کھانے پینے کے مسائل ہوں گے۔ مالدار لوگ اس وقت اپنی زکوٰۃ سے ذریعے سے بھی ان کا تعاون کر سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی کوشش کر سکتے ہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا بس اتنا ہی سارے شہریان ناندیڑ سے اور سارے ہی مسلمانوں سے درخواست ہے کہ یہ بس وقت جذبات میں آنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت سنجیدگی سے ان مسائل کو لینے کا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، اس وقت امت کو مرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، زندہ لوگوں کی ضرورت ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور انسانیت کا کام کریں۔ اس لیے روکنے والے بھی کوئی مجرم نہیں ہیں، اور مساجد سے روکنے کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ مجمع کا ایک جگہ جمع ہونا یہ ان وائرس کو پھیلانے کا عنوان بنتا ہے، اور اس وقت ہمارے ریاست بھر کے اندر بھی سختی ہے، بہت ساری مساجدوں پر کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے اس طرح کی حماقت نہ کی جائے، بلکہ احتیاطی تدابیر اختیار کیے جائیں۔ گھروں میں نمازوں کا نظام ہو، وقت پر اذان ہو جائے، 4-5 لوگ مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ یہ 5 لوگ مسجد میں اعتکاف کر لیں اور یہی نماز پڑھ لیا کریں۔ ہماری سارے کے سارے مسلمانان ناندیڑ سے خصوصاً اپیل ہے کہ اس وقت جو ہے سو جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہی لوگ ہیں جو آپ کو پکارتے رہے، ساری زندگی پکارتے ہوئے آئے ہیں کہ مسجد آؤ مسجد آؤ۔ کوئی وجہ ہے، اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، اس لیے اس بات کا خوب اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پورے عالم اسلام کو، پوری انسانیت کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔